الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، راہبر اعظم، امام مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. مکتب دعویٰ صفرا کی جانب سے آج ہم بھائیوں کے لیے جو محفل لگائی گئی ہے، دین کے فہم کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے یہ ہمارے لیے مجلس بپا کی گئی ہے. ان کے منتظمین اور متعاونین سب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ ان کی گونا گو ان کوششوں کو، محنتوں کو اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. جو ہم لوگ سننے سنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ اخلاص کے ساتھ سننے کی، اس کے بعد سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں، انتہائی مختصر وقت شیخ نے دیا ہے. اس مختصر وقت میں آج اور انتہائی اہم موضوع شیخ نے ذمہ لگا دیا ہے. آج ہم جو شخصیت پرستی پہ آئے ہوئے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک عادت ہو چکی ہے کہ ہم جب بھی دین کی بات آتی ہے تو وہاں آباء و اجداد، رنگ و نسل، علاقہ، قبیلہ، خاندان، مولانا، مفتی، پیر، مرشد، ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے، دین مکمل ہے، میں نے اس کو اپنی نعمت کے طور پہ تمہارے اوپر پورا کیا اور تمہارے لیے پسند کیا ہے. اور اسی طرح تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی 285 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اس میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اگر تم دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آؤ گے تو اللہ اس کو قبول کرنے والا فلن یقبل منہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین آتا ہے تو یہ اللہ کو قبول و منظور نہیں ہے. اس میں کوئی بھی نبی ہے، ولی ہے، امام ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، کوئی بھی ہے، کسی قسم کا بھی دین نہیں چلتا ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کامل لے کے آئے ہیں اور کامل مرشد ہیں. اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے اپنے پیغمبر کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے. میرا پیغمبر رہبر، رہنما، مقتدی، پیشوا ہے. آپ اس کی طرف توجہ کریں. جس بات کی ضرورت ہے تو اپنے امام اور مقتدی اور پیشوا کی طرف چلیں، تاکہ آپ لوگ اپنے دین کے اندر گمراہ نہ ہو جائیں. اللہ نے قرآن میں کہا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو میرے پیغمبر کی مخالفت کرے گا، جو میرے پیغمبر کی بات کو نیچا کر کے اور
مومنوں کے راستے کو بھول کر کے وہ کسی اور راستے کی تابعداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ وَنُصْلِهِ جہنم، یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج اصل میں وجہ کیا ہے؟ ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں۔ ہم نے اسلام کو معمولی سمجھا، دین کو معمولی سمجھا، ہم نے اپنے پیغمبر کو معمولی سمجھا، اپنی کتاب کو معمولی سمجھا، ہم نے اللہ کے احکامات کو معمولی سمجھا کہ مولانا کیا بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کمپنی کا رول جو ہے، نظام جو ہے وہ ٹوٹتا ہے تو اس میں خصمیہ لگتی ہے، اس میں فائن ہوتا ہے، اس میں اس کا ایگزٹ لگتا ہے۔ اگر جناب جو ہے ملک کا قانون توڑتا ہے، اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ جناب برادری کے قانون کو توڑتا ہے تو برادری کو کہ لوگ اس کو پکڑ، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے خاندان والے اس کو کہتے ہیں ہمارے خاندان کی ناک مت کٹواؤ۔ آپ دیکھیں ایک گورنمنٹ اپنا رول جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کو توڑ دیا جائے، ایک کمپنی برداشت نہیں کرتی کہ اس کا رول توڑ دیا جائے، ایک برادری وہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کا نظام توڑ دیا جائے۔ ایک گھر کا ذمہ دار اپنے گھر میں کسی کا داخلہ اور کسی کا دخل اندازی پسند کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ کوئی بھی کہتا ہے بھائی یہ میرا معاملہ ہے، میرے بچوں کا معاملہ ہے، میری بیوی کا معاملہ ہے، میرے گھر کا معاملہ، تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہاں بھائی صاحب، دین اسلام میں ہر ایک کو داخل کرتا ہے، اس میں اس اسلام کو تو کسی کنٹری کے برابر بھی نہیں لاتا ہے، کسی کمپنی کے برابر بھی نہیں لاتا ہے، کسی گھر کے برابر، کسی خاندان کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہے کہ اگر کوئی اس کے رول کو توڑتا ہے، اس کے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، آئیں ذرا قرآن کی روشنی میں ہم مثالوں سے ہٹ کے، اپنے جناب جو حالات حاضرہ سے ہٹ کے، ہم قرآن سے ہی ہم جو ہے فیصلہ لیتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اور رب العالمین نے پیارے بھائیوں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ زمر ہے، اس کی 65 نمبر آیت ہے، سورہ زمر ہے، حوالے نوٹ کرتے جائیں، موقع ملے تو قرآن مجید کو کھولیں اور ان آیات کا ترجمہ اپنی زبان میں، اپنی جناب جو ہے لینگویج میں پڑھیں اور پھر فیصلہ خود کریں۔ نہ مولانا کی بات ہے، نہ کسی دوسرے تیسرے کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہاں جی، میں نے سورت کون سی بتائی ہے؟ ہاں جی سورت، نا جی سورت، ہاں جی توجہ سے بیٹھیں، ہاں جی سورہ زمر ہے، اس کی 65 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر، میں نے آپ کو بھی بتایا، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی بتا دیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تلک سارے پیغمبروں کو میں نے پیغام دیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محبوب، اگر ابراہیم، اگر موسیٰ، اگر جناب جو ہیں عیسیٰ، اگر جو نوح علیہ السلام، اگر یونس علیہ السلام، اگر جناب جو ہیں اللہ کے برگزیدہ یا یوسف علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ حضرت آدم علیہ السلام، سارے جو بابا جناب جو ہیں آدم ہیں، وہ بھی، یا اگر جو کائنات کے بہترین شخصیت محمد الرسول اللہ ہیں، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عملوں کو، آج مولانا کہتے ہیں مولانا یہ شرک کہاں سے آ گیا امت میں، مسلمانوں میں؟ اللہ کہتا ہے نبیوں میں آ سکتا ہے، اللہ کہتا ہے نبیوں میں آ سکتا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کیوں وارننگ دی ہے؟ اگر آپ بھی ایسا قدم اٹھائیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اسلام میں، دین میں آپ کی بھی شخصیت چل سکتی؟ یہ قرآن کی آیت ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے،
میری سوچ اور میری فکر نہیں، میرا فتویٰ نہیں، میرے کسی مولوی اور میرے جناب استاذ کا فتویٰ نہیں ہے، پیارے بھائی قرآن ہے۔ آئیں آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ رب العالمین نے سورہ حاقہ 29واں پارہ ہے، سورہ حاقہ اور 29واں پارہ ہے، 29ویں پارے میں سورہ حاقہ کی 44، 45 اور 46 آیت نمبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، اگر تم میرے دین میں اپنی بعض الاقاویل، اپنی طرف سے فتویٰ دے دو، اپنی طرف سے کوئی بات ڈال دو، اپنی طرف سے کوئی کہتے ہیں جی اگر جلوس نکال لیا تو ہوا کیا؟ مولانا اگر ہم نے قرآن خوانی کر لی تو ہوا کیا؟ مولانا اگر ہم نے ختم کر لیا تو ہوا کیا؟ مولانا اگر ہم نے جناب جو ہے اگر جناب چلہ کاٹ لیا ہوا کیا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا ادھر ادھر، یعنی یہ بدعت حسنہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے جن پہ وحی اتر رہی ہے، فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ بھائیوں خدا کے لیے سختی نہیں، ترشی نہیں، جناب جو ہیں تعصب کی پٹیاں مت باندھیں، پیار و محبت کے ساتھ دل کو کھول کے، آنکھوں کو کھول کے اپنی جناب رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے محبت رسول لے کر، اللہ کی محبت لے کر، اسلام کا پیار لے کر، جنت کے جناب جو ہے شوق لے کر ذرا قرآن کو پڑھیں تو صحیح۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ کائنات کے امام ہیں، کائنات کے رہبر ہیں، کائنات کے پیر ہیں، کائنات کے رہنما ہیں، کائنات کے سردار ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ فرمایا اگر تم بھی اپنی طرف سے اسلام میں کوئی چیز داخل کرو گے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ فرماتے ہیں میں پکڑ لوں گا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں پھر شاہرگ کاٹ دوں گا۔ یہ اپنے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے۔ آج مولوی منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے بھئی ہم اچھا ہی تو کر رہے ہیں، اس میں عیب کیا ہے، اس میں کمزوری کیا ہے، اس میں تکلیف کیا ہے؟ بھائی صاحب تکلیف یہ ہے اگر پیغمبر اپنی طرف سے شرع نہیں بنا سکتا ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کی بات ہے۔ پیارے بھائیوں آگے چلیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ احقاف ہے، کون سی سورت ہے؟ آپ کے لیے جو ہے قرآن کے موتی چن کے لایا ہوں تاکہ جو ہے رہنمائی کا میرے آپ کے لیے کوئی راستہ نکلے، تھوڑا سا اپنے آپ کا راستہ جو ہے اس کو واضح کریں، تھوڑا سا قرآن کے نورانیت سے اپنے آپ کے راستے کو جناب جو ہے نکھیر لیں۔ یہ جو دھول پڑی ہوئی ہے، اس میں جو جناب جو ہے سیاہی پڑی، اس کو ختم کریں اور نورانیت جو ہے قرآن کی اس کو اپنی زندگی میں لائیں، پتہ چلے کہ محمد الرسول اللہ کا راستہ کیا تھا، منہج کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، سوچ کیا تھی، فکر کیا تھی، وہ دعوت کیا لے کے آئے تھے۔ آئیں سورہ احقاف ہے، 26واں پارہ ہے، کون سا پارہ ہے؟ 26واں پارہ سورہ احقاف، اس کا پہلا رکوع 9 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر خود بتائیں، ان اتبع الا ما یوحا الی، ان اتبع الا ما یوحا الی وما انا الا نذیر مبین۔ لوگوں سنو، میں کائنات کا امام ہوں، کائنات کا رہنما ہوں، کائنات کا پیشوا ہوں، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے اپنی طرف سے بات کرتا، ان اتبع، میں محمد بھی وہ بات کرتا ہوں، ما یوحا الیہ، جو مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، جو مجھ پر کیا نازل کی جاتی ہے؟ وحی کی پیروی کرتا۔ ما ینطق عن الہوا، سورہ نجم ہے، 27واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اپنی مرضی سے بولتا، اپنی خواہش سے، اپنی سوچ اور فکر سے بات نہیں کرتا ہے۔ آگے چلیں، اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب ہے، رب العالمین پہلی آیت میں فرماتے ہیں یا ایہا النبی اتق اللہ، یا ایہا النبی اتق اللہ
وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہم جو ہے عقیدے کو سمجھیں، ہم جو ہے اسلام کو سمجھیں، ہم اسلام کے منہج کو سمجھیں۔ اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے اے میرے پیغمبر اپنے رب سے ڈر جا، اپنی جناب جو ہے دعوت میں ڈر جا، اپنے منہج میں ڈر جا، اپنے عقیدے میں ڈر جا، سوچ سمجھ کے اپنے قدموں کو اٹھانا ہے، سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو حرکت دینا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، فرمایا کافروں کے پیچھے۔ آج کتنے عقیدے کافروں کے مسلمانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہمارے ہندوستان والے بھائی جانتے ہیں کہ جو ہندوستان کے ہندو کرتے ہیں، شاید کہ وہ بھی مسلمانوں کے رسم و رواج کو دیکھ کے شرما جائیں کہ یہ کاہے کا اسلام لے کے بیٹھے ہوئے، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں آج کے اسلام کو دیکھ کے اگر آج ابو لہب آ جائے، آج ابو جہل، اگر خدا تھوڑی دیر کے لیے ان کو جناب بھیج دے کہ جاؤ جاؤ تھوڑی سی موج مستی کر کے آ جاؤ، جاؤ دیکھو دنیا میں، تو آج کے یہ جناب جو ہیں پکے اور جناب ٹھکے اور جناب مناظرے کرنے والے مسلمانوں کو دیکھ لیں تو وہ بیچارے پریشان ہو جائیں، کہہ دیں تو یہ اسلام تھا تو ہمیں کلمہ پڑھنے میں کون سا حرج تھا۔ جو سمجھ لے مولانا کوئی بات نہیں ہے، مولانا خوشی کا جناب جو ہے موقع ہے، اگر تھوڑا بہت ہلا گلا ہو جاتا ہے، ایک میرا بچہ ہے، ایک میری بچی ہے، اس کی خوشی میں اگر تھوڑا ڈھول ڈھمکا ہو جائے، صحرا مہندی ہو جائے، گانا ہو جائے، کوئی رسم و رواج ہو جائے، مولانا حرج کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ کو حرج اسلام میں جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، دین کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ دین کیا ہے؟ کیوں بھائیو توجہ ہے یا جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی، دین کیا ہے؟ دین کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس میں آپ اونچ نیچ، اس میں مرضی اور چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ایسے ویسے جناب جو ہے، لیکن ہاں جب جو ہے نا آپ جو ہے مولانا سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن، جب لیکن آتا ہے نا تو پھر جو ہے راستہ بائی پاس سے نکالتے ہیں کہ مولانا چلنے دو کوئی بات نہیں ہے۔ آئیں ذرا ان کو سمجھائیں کہ اسلام میں لیکن نہیں ہے۔ آئیں میں اپنی بات نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے میرے پیغمبر قرآن ہے، اللہ نے سورہ انعام کی 106 نمبر آیت میں، کتنی نمبر آیت ہے؟ سورہ انعام، سورتوں کے نام بھی یاد کریں، سورہ انعام کی 106 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے میرے پیغمبر جو میں تجھ پہ وحی کرتا ہوں، جو تمہیں حکم دیتا ہوں، جو تم پہ وحی نازل کی جاتی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے اور کسی سائیڈ میں جانا۔ یہ نبی سے بات ہو رہی ہے، امت سے بات نہیں ہو رہی۔ بھائیو جب امت کی بات آئے گی تو ذرا آگے چل کے بات آئے گی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جگہ جگہ پہ جناب متنبہ کیا ہے اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں تھوڑے سے زندگی کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ آج سمجھ آئے گا کہ ہم بہت جو ہیں سست ہو چکے ہیں کہ ہم چونکہ چنانچہ میں آ جاتے ہیں، جی ہمارا امام ہے، ہمارا مفتی ہے، ہمارا استاد ہے، ہمارا قبیلہ ہے، ہمارا خاندان ہے۔ آئیں امام کائنات سے بڑھ کے کون تھا؟ لیکن جب بھی دین کا معاملہ آتا تھا، جب بھی اسلام کا معاملہ آتا تھا، جب بھی جناب جو شریعت کا معاملہ آتا تھا تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی بھی رحمت للعالمین ہونے کے باوجود کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اتنی رحمت ہے کہ جمادات سے بھی پیار ہے، نباتات سے بھی پیار ہے، جانوروں سے بھی پیار ہے، جناب درندوں سے بھی پیار ہے، انسانوں سے بھی پیار ہے، کائنات کی دوسری مخلوقوں سے بھی پیار ہے، رحمت ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا تھا
تو وہی شخصیت جو کائنات کے لیے پیکر رحمت تھی تو وہی جناب جلال میں آ جایا کرتے تھے۔ رب العالمین اگر اپنے پیغمبر میں کہیں تھوڑا سا معاملہ ٹیڑھا دیکھتے تھے تو فوراً ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ آئیں دیکھیں جناب مکے کے بازار ہیں، ایک محفل سجی ہوئی ہے بڑے لوگوں کی۔ کن لوگوں کی؟ بڑے لوگوں کی محفل ہے، کائنات کے امام کو، جن کو اللہ نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے 11ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کا طمع اور لالچ اور ان کی تڑپ اور تمنا اور ان کے اندر جو ہمیشہ چاہت تھی وہ یہ تھی کہ کائنات کا ہر فرد مسلمان ہو جائے۔ وہ حرص اور طمع لے کے ان بڑوں کی محفل میں گئے، تھوڑا سا وقت گزارا ان کو دعوت دینے کے لیے، تھوڑی دیر ہوئی تو ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ دین سمجھنے کے لیے، کسی مسئلے کا پتہ کرنے کے لیے میرے پیغمبر کے پیچھے آ گئے۔ جو ہی جناب مجلس میں داخل ہوئے، کائنات کے امام کے چہرے پہ ذرا پیشانی پہ بل پیدا ہوئے کہ یہ لوگ ابھی جناب برا محسوس کریں گے، ایک کنگال اور غریب اور جناب جو ہے مفلس آدمی ہماری مجلس میں آ گیا، ہم تو پہلے ان لوگوں کے اپنے اندر بیٹھانا پسند نہیں کرتے۔ تھوڑی سی یہ بات ہوئی کہ ایک اللہ کا مومن آدمی، مخلص آدمی، توحید خالص لے کے چلنے والا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر شرک نہیں ہے، توحید کے جناب جو ہیں اس کے اندر عقیدہ موجزن ہے، وہ توحید کا دعوے دار اور توحید کے لیے مر مٹنے والا آدمی ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، دامن سے خالی ہے، مفلس ہے، لیکن یہ زمین پہ چل رہا ہے۔ ایک بڑوں کی مجلس میں آیا، میرے پیغمبر نے ناگوار کیا اور ناپسند کیا، اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کیا۔ یہ نہ دیکھا کہ یہ کائنات کا امام ہے، یہ نہ دیکھا یہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، یہ نہ دیکھا امت کیا کہے گی، یہ نہ دیکھا کہ دشمن کیا کہیں گے۔ ایک اندھے کی وجہ سے اتنی ڈانٹ ڈبٹ ہوئی، یہ اندھے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ کعبے کے رب کی قسم عقیدے کا مسئلہ تھا۔ قرآن نازل ہوتا ہے، 30واں پارہ ہے، سورہ عبسہ ہے، فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ پیغمبر ایک آدمی نصیحت لینے کے لیے آیا، آپ نے روح گردانی کی ہے، اس سے تھوڑا سا نظروں کو چرایا ہے، آپ ان کے لیے جو اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں، جو اسلام کے بارے میں رغبت ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ میرا جناب موحد آدمی، وہ میرا توحید پرست آدمی، وہ میری توحید کا متوالا، میرے نام پہ مر مٹنے والا، تیری ختم نبوت میں مر مٹنے والا، اس کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا، دھدکار دیا، اے میرے محمد میرے اس بندے کو مت ڈانٹنا، زمین پہ اس کا دل ٹوٹے گا، عرش پہ میری رحمت کو جلال آ جائے گا۔ دوبارہ ایسے نہیں ہونا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں مولانا توحید 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 توحید، جب بھی بات ہوتی توحید، ہاں اس لیے کہ توحید کے ماننے والے کے دل پہ تھوڑی سی چوٹ لگتی تھی تو آسمان سے قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ یہ ہے توحید کی قیمت، یہ ہے توحید کی برکت، یہ ہے توحید کا جناب، توحید کی پاور، جس کو ہم نے آج تک نہیں سمجھا ہے۔ پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں۔ رب العالمین نے دیکھے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا معاملہ زندگی کے اندر، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ہم کسی کی بات مان لیتے ہیں، کسی کے پیچھے چلتے ہیں، اگر کسی کو اپنا امام مانتے ہیں، کسی کو اپنا مفتی مانتے ہیں، اگر کسی فقہ پہ چل لیتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آئیں ذرا کائنات کے امام ہیں، اللہ فرماتے ہیں، سورہ تحریم ہے، فرمایا یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ پیغمبر جس پیغمبر کے بارے میں اللہ نے پہلے کہا اے میرے پیغمبر دیکھنا میرے دین میں اپنی دل اور اپنے دماغ اور اپنی سوچ کو مت چلانا، یہ پیغمبر کی بات ہے، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں ائمہ کی بات نہیں کر رہا، میں کائنات کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ کائنات کے امام ہیں،
زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس کہیں سے شہد آ گیا، کچھ دنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، شہد کھاتے دوپہر کے وقت۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ماں جی ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو پتہ چلا کہ زینب بنت جحش کے بعد روز جناب محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، تو یہ تو کام بڑھ جائے گا، لہٰذا کوئی حیل و حجت کی جائے، کوئی جناب جو ہے طریقہ نکالا جائے۔ انہوں نے جناب جو ہے میٹنگ کی، میٹنگ کرنے کے بعد طے یہ پایا جب تمہارے پاس آئیں تو آپ کہیں جو مغافیر ایک پھول تھا اس کے اندر سے تھوڑی سی مہک آتی تھی کھانے سے، فرمایا کہ جناب جو ہے آپ علیہ السلام نے لگتا ہے وہ کھایا ہے۔ دوسری بیوی نے بھی کہا، جب آپ علیہ السلام کو یہ ناگوار گزرا کہ میرے شہد کھانے سے میرے جناب جو ہے منہ سے کچھ مہک آتی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے مفسرین کی طرف سے اسی آیت کے جو ہے نزول کے لیے، جناب شان نزول میں سورہ تحریم 28واں پارہ ہے۔ کون سا پارہ ہے بھائیو؟ 28واں پارہ، سورت آخری سورت ہے 28ویں پارے کی، اس کی پہلی آیت ہے۔ حوالے اس لیے دے رہا ہوں، بعد میں کئی بھائی کہتے ہیں جی آئے تھے اپنی سنا کے چلے گئے، نہیں بھائی اپنی نہیں، ذرا ان حوالوں کو نوٹ کریں، خود پڑھیں، خود اپنے آنکھوں سے اپنے دل کے دریچے کھول کے اس کا مطالعہ کریں، تاکہ کائنات میں کچھ یہ کہہ دیتے ہیں، میں حدیث کے حوالے بھی دے سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کے دماغ میں ان کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ اپنی مرضی کی حدیثیں بیان کر لیتے ہیں۔ آؤ بھائیو کوئی بات نہیں، قرآن کو تو سب مانتے ہیں، آئیں قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کون سا عقیدہ پیش کرتا ہے، قرآن کون سی سوچ پیش کرتا ہے، قرآن کون سی فکر پیدا کرتا ہے، آئیں اس کو لے کے چلیں۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اگر تمہاری بیویوں نے کچھ کہہ دیا تھا، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے تو نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر لیا ہے۔ مرضات ازواجک، بیویوں کی خوشی کے لیے، بیویوں کو جناب جو ہے مطلب ہے خوش کرنے کے لیے کہ بیویاں ناراض نہ ہو جائیں، اللہ نے شہد کو حلال کیا ہے، تم حرام کیسے کرتے ہو؟ یہاں مولانا کہتے ہیں اگر جناب جو ہے جلوس نکلتا ہے تو حرج کیا ہے؟ تم بدعت کا جناب اگر جناب جو ہے قبرستان میں قرآن خوانی ہو جاتی ہے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اسلام اپنا نہیں ہے، اسلام اپنا دین نہیں ہے، اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا نظام ہے۔ آئیں ذرا آگے چلیں، ایک اور آپ کو جناب جو ہے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تھی، چوری کرنے کے بعد انہوں نے جناب راستہ تلاش کیا کہ جب جناب عدالت محمدی میں فیصلہ جائے گا تو ادھر ہاتھ کاٹا جائے گا، حل کیا کریں؟ کوئی سفارش ڈھونڈے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، آپ اگر ان کی تاریخ کو جانتے ہوں تو زید وہ تھے کہ جس کو میرے محمد نے اپنا بیٹا کہا تھا، اسامہ کو اپنا پوتا کہتے تھے، وہ اسامہ کہ جن کو آخری زندگی کے ایام میں آپ نے جناب جو ہے مسلمہ کذاب کے لیے جو لشکر بھیجا تھا اس کے جناب سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، یہ وہ اسامہ ہیں پیغمبر علیہ السلام جس سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ان کو انہوں نے تلاش کیا، انہوں نے ڈھونڈ کے کہا کہ چلو اسامہ سے سفارش ڈلوا لیتے ہیں کہ ہماری کچھ لے دے کے کام چل جائے۔ جیسے آج فتوے لیے جاتے ہیں نا بھائیوں، کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں، جب آج کہیں جناب جو ہے کچھ بھائی جو ہیں جو فقہ کے ماننے والے ہیں، جب ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے لیتے ہیں تو راستہ نہیں ملتا تو پھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ چلو جی ادھر سے فتویٰ لے لیں، پھر جناب جو ہے حلالے کی چھری سے بچنے کے لیے پھر ادھر سے فتویٰ لے لیا جاتا ہے۔ اگر ادھر سے کام نہ بنے کبھی بھی زندگی کی کسی معاملے میں پھر اور ایک سائیڈ میں نکل جاتے ہیں، ادھر سے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ یہ جو جناب جو ہے آج کل جناب جو بھاگ کے نکاح کرنے والے کچھ مولویوں سے جا کے فتویٰ لے کے نکاح کر لیتے ہیں عدالت میں، ان کو کیا وجہ؟ یہ نکلتے ہیں نا شریعت محمدی سے، شریعت محمدی کو چھوڑتے ہیں۔ آئیں سنیں
محمد الرسول اللہ نے کیا کہا؟ آج تم سفارش کرتے ہو، فتویٰ ڈھونڈتے ہو عدالت محمدی کے خلاف کہ شریعت سے نکل کے، سزا سے بچ کے، اپنے آپ کو جناب جو ہے اپنے سانچے میں ڈھال کے اپنی مرضی کا دین چلائیں۔ میرے پیغمبر نے کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ کائنات کے لوگوں، جب شریعت کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، دین کی بات ہے، قانون کی بات ہے، جب فتوے کی بات ہے، تو آؤ سنو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی آج چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا ہے صلی اللہ ہو۔ تو آج پھر کس کا نظام چل سکتا ہے یہاں پر؟ آئیں ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں، 28واں پارہ ہے، سورہ مجادلہ ہے، 28واں پارہ سورہ مجادلہ ہے۔ پیارے بھائیوں، 28ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ یہ ایک ماں خولہ بنت خویلد تھی کہ یہ ان کو آدھی رات میں ان کے خامد نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ آج تم میری بیوی تھی لیکن آج تم ایسے ہو جیسی میری ماں ہوتی ہے۔ بیوی کو ماں کہہ دیا۔ اب جاہلیت کے دور میں یہی تھا کہ جب ماں کہہ دیا تو ماں بن گئی، ماں کہہ دیا تو ماں بن گئی۔ اب بوڑھی عورت ہے، بچے ہیں، ابھی پچھلی عمر ہے، اس کو جناب غم لاحق ہوا۔ اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اب میں کدھر جاؤں گی؟ کون میرا گھر بسائے گا؟ کون مجھے گھر میں رکھے گا؟ کیسے چلوں گی؟ ابھی بوڑھی ہوں۔ راستہ نکالا کہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دکھڑا سناتی ہیں کہ رحمت کائنات تھے، کائنات کے رحمت تھے، تو میرے لیے راستہ نکالیں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خولہ اس مسئلے میں میرے پاس کوئی حل؟ کائنات کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، آج مولوی کو مسئلہ پیش کرو، دیکھو 100 حل نکال دے گا، کوئی بات نہیں ہے، دین کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی تھوڑا سا ریٹ بڑھا دیں تو اور مسئلہ نکل آئے گا۔ دو ہی پارٹیاں آتی ہیں، دونوں کو فتوے مل جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے ہم نے پہچانا نہیں کہ اسلام ہے کیا، ہم نے شریعت محمدی کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کی جناب جو ہے قیمت کو نہیں سمجھا کہ جس کے لیے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی جو نبوت کی زندگی ہے اس کے اندر کتنی مصیبتیں اور مشکلیں اٹھائی ہیں، اور کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے ہے۔ صرف شیخ صاحب سے 2 منٹ لے کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، میں نے جناب جو ہے بہت جناب جو ہے شارٹ کٹ آپ کو بیان قرآن کے حوالے کیے ہیں۔ آئیں پیارے بھائیوں، یہ لوگ جو آج کوئی اپنے آپ کو فقہ کا پیروکار کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جناب جو ہے قبیلے کا کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کسی ملک کا اور کسی جناب جو ہے علاقے کا پیروکار سمجھتا ہے، کچھ جناب جو ہے وہابی اور جناب غیر وہابی کا چکر چلا کے سب کچھ ہڑپ کرتے ہیں۔ آئیں قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کل یہ کیا کہیں گے، مرنے کے بعد یہ کیا کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ جناب ابراہیم ہے، 44 نمبر آیت ہے، رب العالمین 13ویں پارے میں فرماتے ہیں، یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، الہی موت آ رہی ہے، تھوڑا سا وقت دے دے۔ اب کیا کرنا ہے؟ قیامت کا دن ہے، کہتے ہیں نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اس وقت پہچان جائیں گے کہ وہ وہابی سچے تھے۔ نجیب دعوتک، ہم قرآن کو مانیں گے، ونتبع الرسل، ہم رسول کی پیروی کریں گے، یہ اس وقت کہیں گے۔ اب پیارے بھائیوں سورہ احزاب کی 66 نمبر آیت ہے، کہتے ہیں یقولون یا لیتنا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی مان لی ہوتی، اللہ کے رسول کی مان لی ہوتی۔ پیارے بھائیوں آگے چلتے سورہ فرقان میں کہتے فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا۔ قرآن کہتا ہے جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے، چلے ہوں گے، یہ درود ہیں، جناب جو ہے یہ 7 لکھی ہے، یہ کروڑ لکھی، پتہ نہیں کون کون سے درود ہیں، یہ جناب نعتیں فلان، یہ مجلسیں محفلیں، اتنے پیسے عمرے، یہ وہ سب کچھ جو ہے
अल्लाह फरमाते हबाअम मंसूरा, इनको ख़त्म कर दूंगा। फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अअमाला, सूरह कहफ में आखिरी रुकू है 16वां पारा। अल्लाह फरमाते हैं बताऊं सबसे बड़ा कल क़यामत के दिन कौन खसारे वाला होगा? अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिन्होंने दुनिया के अंदर सीधे रास्ते में कोशिश नहीं की बल्कि उल्टे रास्ते में चलते रहे। नतीजा क्या निकला? अल्लाह फरमाते हैं वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, समझते ये थे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, जब खौला बिनते खुवैलिद का मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, फरमाया दीन में मेरी बात नहीं चलती है, मेरे पास अभी तक कोई निज़ाम नहीं आया। फिर अल्लाह ने जब हज़रत खौला ने दुआ की अल्लाह के सामने तो अल्लाह ने आयतें नाजिल की, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐसे बीसियों वाक़यात हदीस में कुरान में मौजूद हैं। प्यारे भाइयों, अगर अपनी ज़िंदगी में रहमत दीन की चाहते हैं, इस्लाम की रहमत चाहते हैं, पैगंबर की रहमत चाहते हैं, कुरान की रहमत चाहते हैं, अल्लाह की रहमत चाहते हैं, तो प्यारे भाइयों एक ही सूरत है कि वो अल्लाह के कुरान की पैरवी की जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की पैरवी की जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें सही सिमत चलने की तौफीक दे दे, अल्लाह हमें हकीकी मुसलमान बना दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।